اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اور ان میں وہ موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، ایک بہترین زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں شامل ہوتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے جو آپ کے مدنی مذاکروں سے لیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی جن سے بھی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کس موضوع پر ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج شریف ہے سید صاحب آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حضور آپ خیریت سے؟ اللہ پاک کا کرم ہے، مالک کا کرم۔ اور آج کا ہمارا موضوع بہت زیادہ ایک یوں سمجھے مختلف موضوع ہے، ڈفرینٹ موضوع ہے۔ اسے کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ واٹ از دا میننگ آف خفیہ تدبیر، یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں دو چیزیں، جیسے آپ کا جو ایک عنوان ہے یا ایک ٹاپک ہے وہ ہے پاکیزہ زندگی نا، ٹھیک ہے، اس کے دو فیسز ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، صحیح، یہ کام جہنم میں لے کر جانے والا ہے، یہ کام جنت میں لے کر جانے والا ہے، ٹھیک ہے، اس جہنم میں جانے والے کام سے کیسے بچنا ہے، اس جنت پہ جانے والے کام کی طرف کیسے جانا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ کر لیے جائیں تو بندہ جنت کی طرف جائے، ٹھیک ہے، اور نہ کیے جائیں تو جہنم کی طرف جائے۔ صحیح، تو اس طرح اسی کام کی دونوں فیسز بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا، بالکل اس کی پرواہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، یہ ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال ہیں۔ ہمارا موضوع ہے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، اچھا، صرف کیونکہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا خوف ہونا یہ نجات دلانے والی بات ہے۔ صحیح ہے۔ تو دونوں باتیں، دونوں فیسز کو ہم ایک ساتھ لے کر لیکن آپ نے فرمایا تھا کچھ مختلف سا ہے، یہ تو جی، مختلف کے ساتھ تھوڑا مشکل سا بھی لگ رہا ہے۔ ہاں لگتا مشکل ہے مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ یہ تو سن بھی ہم پہلی دفعہ رہے ہیں، یہ بھی کوئی چیز ہے، اس سے بھی ڈرنا ہے یا اس کا بھی خوف رکھنا ہے؟ دیکھیں ایک پہلے اس چیز کو سمجھیں، آپ بات کو خفیہ تدبیر کی ڈیفینیشن سے پہلے ایک اس کے آپ سمجھے بیسک کو پہلے سمجھا جائے، پھر ڈیفینیشن کو سمجھا جائے۔ اچھا، اور یوں سمجھیے، حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ پاک اسے اس کی خواہش کے مطابق عطا فرماتا ہے، کیا معنی ہوئے؟ جو وہ چاہ رہا ہے اس کو مل رہا ہے، جو ترقی چاہ رہا ہے ترقی مل رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے گناہ پر قائم ہے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اچھا، یہاں تک کہ وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر، آیت کو سمجھے، یعنی معنی جو بیان کیا اس کو سمجھے۔ بعض لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں،
اب انہیں نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا چھوڑ دی جائے نافرمانیوں کو، انہوں نے نصیحتوں کو اگنور کر دیا۔ اگنور کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اگنور کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر کامیابیوں کے ظاہری طور پر جو کامیابیاں اس کے دروازے کھول صحیح۔ دیے گئے، زندگی ان کی زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو گئی، اچھی ہو گئی، ترقیاں مل گئیں، تو اب یہ خوش ہو گئے۔ صحیح پہلے برائیوں میں تھے، اب جو ہے وہ برائیاں بڑھتے بڑھتے بے باکیوں کی طرف آ گئیں اور زیادہ ایکسٹینٹ ہو گئے، اس کام کو انہوں نے صحیح پھیلا دیا۔ تو اچانک ان کی گرفت کر لی گئی۔ صحیح پہلے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھا جائے، اور ٹھیک۔ ایک حدیث سے اس چیز کو بہت اچھے انداز سے سمجھا جائے کہ اس کا دوسرا سینیریو کیا ہے خفیہ تدبیر کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم یعنی انسان مختلف طبقے پر پیدا کی گئی ہے، اس کی مختلف پوزیشنز ہیں، یا آپ سمجھے کہ مختلف حالتیں ہیں، جو بھی ٹھیک سمجھے، ہے۔ کیٹیگریز مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے اور حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، یعنی پیدا مسلمان ہوئے صحیح اور مسلمان ہی رہے اور مسلمان انتقال کر گئے۔ ٹھیک نمبر ہے۔ 2، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے صحیح اور کافر ہی مرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نان مسلم تھے اور نان مسلم ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، لائف بھی اسی طرح گزری۔ جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مسلمان پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اچھا، اور حالت کفر پر مرے، اللہ اکبر۔ یعنی وہ تھے تو مسلمان، زندگی ان کی اسی طرح گزری، مگر اینڈ جو تھا ان کا وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض کافر پیدا ہوئے، کافروں جیسی زندگی گزاری اور مومن ہو کر ایمان لا کر رخصت ہو گئے، انتقال ہو صحیح۔ گیا۔ دیکھیں بھائی، انما الاعمال بالخواتیم، ٹھیک جو بھی اعتبار ہے وہ خاتمے کا ہے کہ اینڈ کس صحیح۔ چیز پر ہوا بندے کا نا۔ اب اینڈ میں مرنے سے پہلے اگر وہ مسلمان تھا تو وہ مسلمان ہے، نان مسلم تھا تو نان مسلم ہے۔ اب اس پورے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ صحیح برے اعمال پر بندہ کھڑا ہے اور اس برے اعمال کے معاملے میں بالکل غافل ہو گیا ہے، اپنے رزلٹ سے بالکل غافل ہے، خوش ہے، اپنی صحیح زندگی میں مست ہے، اللہ پاک اچانک گرفت فرماتا ہے۔ ایک تو یہ سینیریو ہے۔ دوسرا یہ کہ بندہ جو ہے وہ ہے تو ایماندار، ایمان لایا ہے، مومن ہے۔ اب مومن ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن رہے، اس کا ٹھیک اینڈ ہے۔ ایمان پر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں جس پر اس کی گرفت ہو اور اس کا اینڈ جو ہے وہ کفر پر ہو۔ اللہ مسلمہ کذاب نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، جی جی کہ اس شخص نے، ایسا نالائق شخص کہ اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مقدس کو پایا، اور اس کے بعد اس کی حالت یہ ہے اللہ کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما دیا تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ۔ مجھ پر وحی آ رہی ہے۔ قرآن پاک کتنا روشن ہے، آپ بے اس شک۔ بات کو سمجھیے کہ 1400 سال سے ایک کتاب موجود ہے، اس میں صحیح چینجز ہی نہیں ہو پا رہی، لوگ ٹھیک ہے۔ اس کی طرح کی کوئی کتاب بھی نہیں لا پا رہے۔ بھائی دیکھیں، ایک چیز یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ بڑا اچھا نیٹ ورک ہے مسلمانوں کا، بڑا اچھا نیٹ ورک ہے اور اس نیٹ ورک کی وجہ سے ایک کتاب جو ہے وہ محفوظ ہے، تو ٹھیک بھائی ہے۔ جو دیگر قومیں وہ ایسا نیٹ ورک بنا کر دکھا دے۔ تو یہ صحیح قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اتنی روشن چیزیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کا نازل ہونا، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں ارشاد فرما دینا تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور ایک شخص کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے اللہ سے ملاقات کرے، چاہے وہ
یہاں رہے تو اس نے ملاقات کو پسند کیا. یعنی ایک شخص نے اپنی زندگی میں آنے کا جو مقصد تھا اس کو پورا پایا، پورا کیا، اینڈ تک پہنچایا اور اس کی تکمیل اور مکمل کرنے کا اعلان کیا، سبحان اور اللہ. اس کے بعد اس دنیا سے پردہ کیا. تو ایسی کامل پرسنالٹی کہاں سے لائیں گے آپ؟ اللہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ پاک کے نبی کو آخری نبی نہ مان کر کتنی بڑی اس نے بربادی اپنے لے لی. اور اللہ لازمی بات ہے ایمان پر تو رہا ہی نہیں. یہ تو ایسا زبردست اور ضروری مسئلہ ہے کہ اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو ایسا اندھا ہو گیا تو پہلے کیا تھا پھر کیا ہوگا؟ اور پھر کیا ہو یعنی آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں وہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ مومن ہے لیکن اس مومن کو، مسلمان کو یہ خوف رہنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرا ایمان چھن جائے. یعنی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس معاملے میں ہم بے خوف ہو گئے، ٹھیک ہے مسلمان تو ہے، رہیں گے بس اسی حال میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا پاسبل ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے. اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے میں نے مثال دی اور ایسے شخص کی مثال دی جس نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھی اور اتنا بڑا بدبخت ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی بدبختی بھی اس کی اتنی گھٹیا تھی اور دوسری طرف نشانیاں اتنی اعلیٰ اور اتنی بہترین دیکھی. بہرحال اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کرتے ہیں. میرا سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ خفیہ تدبیر کے کیا معنی ہیں اور اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ خفیہ مانے چھپی ہوئی تدبیر. کہ یہاں ہم مطلب جو مکر جو لفظ ہے نا آیات مبارکہ میں، مکر و مکر اللہ، تو یہاں جو کفار نے کیا تھا وہ مکر کیا تھا، دھوکہ کیا تھا. مگر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ دھوکہ یا مکر کا وہ معنی نہیں لیا جائے گا. یہ کہا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی ان کے ہلاک کی، ان کو برباد کرنے کی. تو یوں اللہ کے لیے کچھ اور معنی ہوگا اس کی شان شان، اور دوسروں کے لیے اور معنی ہوگا. یوں مکر کے معنی خفیہ تدبیر اعلیٰ حضرت نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہم نہیں جانتے. مثلاً یہ کہ کوئی یہ کہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، لیکن یہ سیدھا جنت میں جائے گا یا کیا ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ کوئی اپنے بارے میں نہیں جانتا. تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہوگی. اللہ کو تو سب علم ہے. یہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے اس لیے ہم کو ایسا کرنا پڑے گا. نہیں، ہم جیسا کرنے والے ہیں نا وہ اللہ کو پتہ ہے. یہ مطلب خفیہ تدبیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے خفیہ تدبیر یعنی اللہ پاک کی جو خفیہ تدبیر ہے اس کے بارے میں سنا مدنی گلدستے میں. آئیے اب اس کو مزید وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک کے جو کام ہیں، کچھ کام ہم پر ظاہر ہیں. کیا مطلب؟ اللہ پاک روزی دے رہا ہے، اللہ پاک دنیا کو چلا رہا ہے. اس وقت بارش ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے بارش ہو رہی ہے. مثال سورج چل رہا ہے، دن ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے. تو یہ اللہ پاک کے جو یہ کام جو ہم پر ظاہر ہیں. کچھ چیزیں ہمیں نہیں پتا. صحیح. اللہ پاک کا ارادہ تو ہمیشہ سے ہے لیکن ہم نہیں جانتے کل کا کیا ہے، کل کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اللہ پاک کے ایسے کام جو ہم پر ظاہر نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ان ایکسپیکٹڈ، متوقع ہی نہیں ہے، فلاں چیزیں ہیں. تو اب ایسی چیز کے بندہ جس پہ اس کو ایک توقع نہیں ہے یا وہ جانتا ہی نہیں ہے اور اللہ پاک کی جانب سے وہ چیز ظاہر ہو گئی. اللہ کا ارادہ تو شروع سے ہی ہے، ازلی ہے. ہم پر جو چیز ظاہر ہوئی وہ ایسی ہو گئی کہ اس کے بارے میں بندے کو توقع نہیں تھی. تو یہ اللہ پاک کی ایک خفیہ تدبیر ہے اور اس سے ڈرنا اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا کہلاتا ہے. یا یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاک
کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، بالکل ڈر ٹھیک ہے۔ ختم کر دینا، جیسا چل رہا ہے صحیح ہے، کل بھی صحیح ہے، فلاں بھی صحیح ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھاؤں، اس کو مزید واضح فرما دیجیے گا کہ ہر کام ظاہر اللہ پاک کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ دن کا آنا جانا، یہ سارے معاملات، اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ پاک کا ارادہ تو ہے لیکن ہم پر ظاہر نہیں ہے۔ اب وہ ظاہر کس انداز پر ہوتا ہے، اس چیز سے ڈرتے رہنا ہے۔ جیسے آدمی ابھی تو بڑا نیک ہے، سب کچھ ہے، مسلمان ہے الحمدللہ، لیکن میں بھی پاسبل آگے چل کر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایمان چھن بھی سکتا ہے، تو اس بات سے آدمی ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں دو باتیں، ایک بات آپ نے بیان کی ہے، ایک ہے اچھا۔ کہ ایمان والی بات، ٹھیک ہے، ایمان جو ہے وہ اگر ضائع ہو جائے اس کا صحیح۔ خوف ہونا یہ ضروری ہے۔ صحیح، دوسرا اس کا ایک پہلو یہی ہے کہ بندہ گناہوں پر ہے اور اللہ کی پکڑ سے غافل ہے، اچھا، تو یہ شخص بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے غافل قرار پائے گا، ٹھیک کہ ہے، اس شخص کے لیے یہ بات ہے کہ گناہوں کے وقت میں بھی، کہ اپنی اس کنڈیشن میں بھی اللہ پاک کا خوف رکھے، نیکی میں بھی خوف رکھے کہ میں نیک ہوں کل کو گناہ گار نہ ہو جاؤں، میں صحیح، مومن ہوں کل کو غیر مسلم نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیزوں کی دونوں کیفیتیں اس شخص کے اندر پائی یہ تو جاتی حضور ہیں۔ اللہ کی رحمت بھی تو بہت بڑی ہے نا، جی بھی بے رحمت شک، پہ بے بھروسہ شک۔ ہے اور اللہ بخشے بڑی گا۔ پیاری بات کی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے ان کے قدموں میں پہنچا دیا مجھ کو۔ بھئی اللہ کی رحمت پر یقین کا نتیجہ کیا ہے یہ بتائیے، یہ میں اپنے الفاظ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ صحیح، اللہ پاک بخش دے گا، بس وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی جنت بہت بڑی ہے۔ بے شک اس کی جنت بڑی ہے، اس کی رحمت پر یقین کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ پاک نے متقین سے جنت کا وعدہ کیا، اللہ پاک نے اس نیکی کا یہ اجر رکھا، اللہ نے اس نیکی کا یہ ثواب رکھا، اس نیکی کرنے والے کو یہ اجر دے گا۔ تو ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ کی رحمت پر امید ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے، کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی، آپ کے پاس کوئی گارنٹی سرٹیفکیٹ موجود ہے؟ نہیں، ایک تو آپ نے نیکی کی کوئی کارنامہ نہیں کیا، نیکی کی اللہ کی توفیق سے کی آپ نے۔ سبحان جب آپ نے نیکی اللہ کی توفیق سے کی، اس نیکی کے بعد اس نیکی کو قبول ہوا یا نہیں ہوئی نیکی آپ کو پتہ نہیں ہے، اب آپ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ میں نے جو نیکی کی ہے اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ کرتے رہنا اور رحمت پر بھروسہ رکھنا یہ نادانی ہے۔ ایک ہے اللہ پاک کی رحمت کا ہونا، یہ تو ایمان رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لازمی ہے۔ مثالیں ہم دیکھتے ہیں، ایک بات ہے اللہ بادشاہ ہے، دونوں جہان کا مالک ہے، وہ اپنی بادشاہت میں جو کام کرے، اصول قاعدہ قانون میرے لیے میرے رب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک ایک گناہ گار کو، ایک بے باک کو، ایک شرابی کو، ایک جواری کو، ایک قتل کرنے والے کو اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، تو وہ مالک ہے، میں اور آپ کون ہیں بولنے والے؟ ظلم سے میرا رب پاک ہے۔ ظلم ہوتا ہے کسی اور کے حق کی جو چیز ہے وہ لے لینا، اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس کے حق سے باہر ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں آپ سمجھیں کہ یہ سارے ہم سب اسی کے تحت ہیں، وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم ناقص ہیں، اور وہ رب جو ہے وہ کامل ہے، اپنی شان کے مطابق کامل ہے، جیسا ایک رب کی شان ہونی چاہیے۔ اس نے جو کرم فرمایا وہ تو اس کی مرضی ہے۔ میرے لیے اصول کیا ہے، میرے لیے حکم کیا ہے، میں کس چیز کا پابند ہوں، مجھے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں رب کا بندہ ہوں، مجھے رب نے، مجھے رب کے دین نے، مجھے رب کی کتاب قرآن نے، مجھے رب کے نبی رحمت آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کا پابند کیا ہے میں اسی کا پابند ہوں۔ یہاں پر امام غزالی کی بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ کیا بات ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اگر میرے لیے میرے رب نے جہنم کا ارادہ ہی کیا ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا نافرمان بندہ بن کر جہنم میں نہ جاؤں، میں اللہ کی فرما برداری کروں، فرما بردار بندہ بن کر جہنم میں چلا جاؤں، میں کیوں نافرمانی کروں؟ اللہ، اور آگے بڑی پیاری بات فرمائی کہ حاشا للہ،
یہ تو شیطان کے وسوسے کا جواب ہے. اچھا. میرا رب سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے سچے کلام میں سچے بندوں سے سچی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ بات سمجھی جائے کہ آپ کی لائبلٹی کیا ہے. آپ کا ایک تعلق آپ کے رب سے بھی تو ہے نا، آپ اپنے رب کے ایک بندے بھی تو ہیں. آپ کا رب آپ پر احسان کرنے والا، آپ کو نعمتیں دینے والا، آپ پر کرم فرمانے والا، آپ کو عنایتیں کرنے والا، آپ پر کتنا کرم کیا میرے مالک نے. تو اس کرم کے مطابق آپ کو کم از کم اللہ کی عبادت تو کرنی چاہیے نا، نافرمانیاں تھوڑی کرنی چاہیے. اس کی رحمت ہے تو چلو بھائی میں نافرمانیاں کرو، لاشا غلط. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام سے جو ہمیں سیکھنے کو بڑی خوبصورت بات مل رہی ہے وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت کا بھروسہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کی رحمت کے بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی شروع کر دی جائے. ایک طرف اس کو رحمان مانا جائے، رحمت کرنے والا مانا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی نافرمانی بھی کی جائے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ مومن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، لہٰذا اس کی رحمت کا بھروسہ بھی ہو اور اس کا خوف بھی رکھا جائے، اور خوف کا نتیجہ یہی ہوگا اور محبت کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ بندہ اللہ پاک کی اطاعت کرے. جی حضور. دیکھیں اس میں اور بھی کچھ پہلو ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس پر وسعت کرے، کوئی چیز زیادہ کر دے، مال ہے، اسباب ہے، گھر بار ہے، جو بھی چیز ہے، اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہے یا ہو سکتی ہے، تو وہ بالکل بے سمجھ، بے عقل ہے. صحیح. آپ پر نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی نا، تو اب آپ نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے فکروں میں بھی آپ کی زیادتی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے میری نیکیوں کا اجر مجھے دنیا میں دیا جا رہا ہو، اچھا. ہو سکتا ہے یہ امتحان ہو اور اس امتحان میں کامیاب نہ ہوں. بھئی جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنے سوالات تو زیادہ ہوں گے ہی نا. آپ سے نعمتیں جس کے پاس کم ہے اس کے سوالات کم ہوئے. تو اب آپ کے لیے امتحان کا دروازہ تو کھل گیا ہے. جب امتحان کا دروازہ کھل گیا تو آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، اس کے بارے میں آپ غور کریں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی انسان نعمتوں کے معاملے میں، نافرمانیوں کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، سب معاملوں میں فکر مند رہنا چاہیے. یہاں حضور ایک بات میں مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لینا چاہوں گا. توجہ کیجئے گا حضور. ابتدا میں جو حدیث مبارکہ آپ نے سنائی تھی کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں پر قائم رہے، اس کے باوجود اس کی خواہشات پوری ہوتی رہے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل ہے. تو اس چیز کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص ہے وہ بڑا گناہگار ہے، بڑا کرپٹ آدمی ہے اور بڑا ظالم ہے اور بڑے عیش و آرام میں ہے، بڑی نعمتوں میں ہے، تو بہت سارے اس کو دیکھنے والے بھی بولتے ہیں بھائی یہ تو ظالموں کا زمانہ ہے اور اچھائی کا زمانہ نہیں ہے، اور جو غلط ہوتا ہے وہ بڑے آرام میں رہتا ہے. اور اس چیز کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ اس کی جو ہے نا ہاں میں ہاں ملانا یا اسی کی ڈگر پہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی جو برا کرے گا وہی مزے میں رہ رہا ہے. تو اس کو کیا سمجھنا نہیں چاہیے کہ یہ ڈھیل ہو سکتی ہے، اس کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. اور پھر آپ نے کہا نا جیسے ظلم کا زمانہ ہے، تو بتائیے زمانے کا ڈوریشن کتنا ہے. یہی چیز دیکھ لیں نا. پکڑ بھی ہوتی ہے. بھئی یزید کتنی عمر کے اندر مر گیا تھا؟ جوانی میں ہی مر گیا تھا. جوانی میں مر گیا. کتنا اس نے، کتنا مطلب آپ سمجھے تاریخ اسلام میں کتنا بڑا دھبا لگا دیا اس نے. کیسا کام کیا، نتیجہ کیا ملا اس کو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ملا. کتنی عمر رہی اس نے. اور اس واقعہ کربلا کے بعد چند سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا. جو اس کی صورت ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ اگر ظالموں کا زمانہ تھا تو اس کی مدت بھی چھوٹی سی ہے. اللہ اکبر. اور آگے جو زندگی ہے نا وہ نا ختم ہونے والی ہے. تو آپ یہ سمجھیں اس لائف میں تکلیف تو آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، کیونکہ اس دنیا میں آپ کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر آپ کہیں میں پریشانی کو فیس نہیں کروں گا، میں آزمائش کو فیس نہیں کروں گا، میں کسی چیز کو نہیں کروں گا، تو آپ خود نادان ہیں. بھئی اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے. بھئی آپ کے سجدے سے کوئی معاذ اللہ کوئی اللہ پاک کو آپ کے سجدے کی ضرورت تھوڑی ہے. آپ کی نماز کی کوئی ضرورت ہے، آپ کے روزے کی کوئی ضرورت ہے، آپ کی زکوٰۃ کی کوئی ضرورت ہے. آپ تو خود محتاج ہیں اللہ پاک کے. اللہ پاک نے تو پیسے دیے آپ کو، اللہ پاک نے تو ساری چیزیں دی ہیں آپ کو. آپ محتاج اللہ کے ہیں اور وہ عطا فرمانے والا ہے، امتحان لے رہا ہے. بڑی پیاری بات ہے. میں ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں تھا، یہ آج سے کوئی کم از کم 20 سال پرانی بات ہوگی. مجھے وہ بات یاد ہے امیر سنت کی. سبحان اللہ. وہ مدنی مذاکرے کے اندر امیر سنت نے
جو ہوتا ہے نا باورچیوں وغیرہ اور اس طرح جو کام کرتے ہیں، یہ اعتکاف سے پہلے ان کو جمع کر کرنا ہوتا ہے مدنی مذاکرہ، اس میں ایک اہم موضوع ہوتا ہے رزق کی اہمیت۔ امیر سنت نے یہ بیان فرمایا، دیکھو دنیا کے اندر نا وہ کہا جاتا ہے کہ وہ 1/3 خشکی اور 3/4 جو اس کا پانی ہے، اتنا پانی ہے اس کا، اللہ چاہے تو سب کو دودھ کر دے، اللہ پاک کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی نعمت کی بڑی اہمیت ہے، جو چاہے کر دے۔ مجھے وہ بات ایسی کلک ہے کہ آپ سمجھے نا، اندازاً مجھے یہ 20 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو، مجھے یاد ہے یہ بات۔ تو اب وہ ایسی چیز ہے نا، اللہ جو چاہے کر دے، تو اس نے جو دیا ہوا ہے اس کا بارے میں آپ کو امتحان میں ہے، تو اللہ کی نعمت کی قدر کرے۔ دیکھو بھائی ٹائم ہے نا، ٹائم آپ کی زندگی کا ایک لمیٹڈ ہے، صحیح، ایسا گزار لو جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہو، اللہ، وہ آپ کی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، تکلیفیں ہیں، پریشانی ہے، کوئی بات نہیں، ٹائم گزارے۔ آپ دنیا میں ٹائم بندہ گزارنے کے لیے ہی آیا ہے، اچھا، دنیا میں رہنے کے لیے تو آیا نہیں ہے۔ آپ کون سے سٹاپ پہ آپ اتر جائیں گے آپ کو بھی نہیں پتا، بے شک، اچانک آپ کسی سٹاپ پہ اتر جائیں گے۔ آپ تو جا رہے تھے کہ بھئی یہ گاڑی چلی جا رہی ہے، کہاں تک جائے گی اور میرا سفر جاری ہے، نہیں، بیچ میں بریک لگے گی، آپ نیچے ہوں گے گاڑی سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بے تو شک، یہ ہوتا ہے سیکنڈز میں ہوتا ہے یہ کام، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی لائف ہے، چھوٹی سی لائف ہے، اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزار لیں آپ، اور اللہ، اپنے معاملے میں بہت زیادہ آپ غور کریں، غور کریں اللہ کی نعمتوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ کس طرح سے یہ جو ہے وہ غور کریں کہ اللہ پاک کی جو خفیہ تدبیر آپ نے فرمایا، اس سے ڈرنے والے بن جائیں، کس انداز سے یہ چیز حاصل ہو؟ دیکھیں کچھ نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ریزنز ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں جو بندے کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کے معاملے میں نقصان پہنچاتے ہیں، برے خاتمے کی طرف لے جاتے ہیں۔ برے خاتمے کی طرف لے کر جانے والے اسباب علماء نے مختلف لکھے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا، جو ہمارے ہاں بہت بڑا مرض پایا جاتا ہے، اور یہ آپ سمجھے بڑا خطرناک قسم کا سبب ہے۔ نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، یعنی یوں سمجھے نا، زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پر کلام کرنا چاہیے نا، وہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ اعمال کے اندر اللہ پاک کا سب سے بڑا حق ہے جو بندے پر لائبلٹی ہے۔ بندہ اس سے غافل ہے تو باقی چیزوں میں کیسے سدھرے گا؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو نماز میں سستی جو ہے یہ برے خاتمے کا سبب ہے، اور ہماری ایک تعداد ہے، نماز جو برائی سے بچانے والی ہے۔ جب نماز جس طرح پڑھنے کا حکم ہے بندہ پڑھے گا، تو یہ تو بات ہو رہی خفیہ تدبیر کی، بات کوئی بھی لے آپ ٹاپک، آپ ایون کوئی گناہ لے لیں، نماز ایک ایسی پیاری نعمت ہے جو ہر گناہ، ہر برائی کے لیے ڈھال بن جائے گی، روکنے والی بن جائے گی۔ تو آپ اس چیز کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے نماز کو۔ نماز میں سستی ہے، شراب نوشی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، مسلمان کو تکلیف دینا، یہ تو شرح الصدور میں اسباب بیان کیے ہیں برے خاتمے کے۔ اسی طرح روز الفائق کے اندر غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، امردوں وغیرہ کے اندر کچھ دلچسپی وغیرہ لینا، اس طرح کی بات لکھی ہے۔ پھر بعض کتابوں میں سود خوری، کم تولنا، تکبر کے بارے میں قرآن پاک نے خود بیان کیا، اور شیطان کی بربادی کا سبب بھی تکبر ہوا کہ اسے تکبر کیا تو کیسا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ اسی طرح فرائض کو چھوڑنا بہت بڑا ایک خطرناک کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانع ہو، یعنی کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے رکاوٹ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں جسے شریعت نے رکاوٹ کہا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو اسے روکے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے
یا نصرانی ہو کر۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ خود سوچیں یہ کتنا بڑا نقصان والا کام کیا فرائض چھوڑ۔ یعنی آپ کی گفتگو کا خلاصہ پھر یہی ہوا کہ گناہ کرنا یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا ہے، بالکل، گناہوں سے رک جانا یہ خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہے۔ اصل چیز ہی گناہ۔ دیکھیں گناہ اتنا خطرناک ہے، بزرگوں نے فرمایا گناہ کفر کے قاصد ہے، یعنی جو گناہ ہے نا یہ ایمان برباد کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بھئی دیکھیں گناہ کیا ہے، آپ گناہ کی تعریف کی جگہ مفہوم کو سمجھیں۔ گناہ وہ ہے جسے اللہ نے منع کیا، صحیح، گناہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، گناہ وہ ہے کہ رب کو ناپسند ہے۔ صحیح، تو آپ اس کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ نے منع کیا کسی طور پر، قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے اس چیز کی ممانعت آئی، اللہ کا حکم ہے جو گناہ ہے اس سے باز ہونے کا، ہر قسم کے گناہ سے۔ تو اب آپ یہ سمجھیں اس گناہ کو بندہ جو ہے کر رہا ہے اور اللہ پاک کے اس حکم کو کہ نہ کیا جائے وہ کر رہا ہے، صحیح، اب اس کا نتیجہ کیسے اچھا ہوگا؟ اور اللہ پاک تو پوشیدہ حالوں کو جانتا ہے، دل کی نیتوں کو جانتا ہے، پھر وہ اللہ پاک کے پیش نظر حاضر ہے۔ اللہ پاک علم و قدرت کے اعتبار سے اس کی شہرت سے قریب ہے، اس کو اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پھر وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا ضروری ترین ہے۔ صغیرہ گناہ بھی جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی، ساری عمر کوئی گناہ نہیں ہے، ایک صغیرہ لے کر گئے، اللہ اکبر، بس اللہ پاک سے ہم رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ آمین۔ یعنی دیکھیں ایک ہے خوف کی بات اور ایک امید کی بات ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھے مگر نافرمانیاں کر کر امید نہ رکھے، فرما برداری کر کر امید رکھے، اپنی فرما برداریوں کو کوئی اعلیٰ نہ سمجھے۔ ہماری بھاری اکثریت نماز بھی نہیں پڑھتی، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں نا ان کی بھاری اکثریت درست نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ، جو نمازی ہیں، ایک تو جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی 5 وقتہ نمازی کم ہے۔ مارکیٹ ایریا کے اندر آپ کو مسجدیں بھری ہوئی ملیں گی، ٹھیک ہے، وہاں ٹرینڈ ہے، لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور واقعی جو ملازم طبقہ بھی ہے اس کا ذہن ہوتا ہے بھائی نماز پڑھنی چاہیے، فجر میں کیا ہوتا ہے سوئے پڑے، ٹھیک ہے، مارکیٹ ایریا میں نماز پڑھ رہے اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ نمازی 5 وقت نمازی نہیں، نافرمان تو ہو گئے وہ۔ اچھا 5 وقت کے نمازی ہوں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، 5 وقت کے نمازی ہوں، اور نماز کے احکام کے مطابق جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے ایسے نمازی جو نماز ایسی پڑھتے ہوں اس کے لیے کچھ چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہوں جیسا میرا رب چاہتا ہے۔ اللہ، میں رب کی عبادت کروں گا مگر اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، رب کی چاہت کے مطابق کروں گا۔ سبحان اللہ، تو اس طرح عبادت کرے اور رحمت پر امید رکھے کہ میرا رب مجھ پر رحمت کرے گا۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کرے اور رحمت پر امید رکھے۔ رحمت پر امید رکھے بغیر تو ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، مگر رحمت پر امید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور کہیں میرے رحمت پر امید ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ شیطان کے وساوس ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت کا وہ بھروسہ اس انداز سے کرواتا ہے کہ پھر بندہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک کی اطاعت کرنی اور ساتھ میں اللہ پاک کی رحمت کا بھروسہ بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے۔ جی حضور، تو اگر ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا جو ہے وہ خوف دل میں بیٹھ جائے، اس کا ذہن کیسے بنے؟ آئیے آپ کو میرا سنت کا مدنی گلدستہ دکھاتے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بندہ کیا سوچ بنائے کہ وہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے؟ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا تو یہ تو بہت ضروری ہے، لازم ہے کہ نہ جانے کہ میرا خاتمہ کیا ہو۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، تو ڈرتا رہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ برے خاتمے سے ڈرنا تو بزرگوں کے تو بہت واقعات ملیں گے، کتنی عبادت کر لی لیکن خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو پھر بچے گا کیا؟ انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث سے پاک ہے، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر، اصل تو خاتمہ ہے۔
یہ بندہ ڈرتا رہے. پھر یہ کہ نیکیاں، بہت نیکیاں کی، بظاہر گناہ نہیں کیے، پھر بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. کوئی ہو سکتا ہے ایسا گناہ ہو گیا ہو کہ جس سے میں پھنس جاؤں آخرت میں. اور ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. زبان سے کوئی لفظ انسان کہہ دیتا ہے، حدیث میں یہ مضامین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اچھا لفظ اس کی زبان سے نکل گیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس کی اللہ کی رضامندی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں منہ سے کیا نکل گیا ہوگا، کیا ہوگا، یعنی کہ ڈرتا رہے. مگر رحمت پر نظر بھی رکھے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. گناہ جان بوجھ کر تو نہ کرے، لیکن پھر بھی ڈرتا رہے. نیکیاں کہ بزرگان ہندو نیکیاں کرتے تھے، اولیاء کرام نیکیاں کرتے تھے، انبیاء کرام نیکیاں کرتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے مالک جنت ہے، لیکن آپ کا خوف سب سے زیادہ تھا. اس طرح خوف خدا سے آپ روتے تھے کہ سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں پک رہی ہے. اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. یہاں امت کے غم میں کثرت سے روئے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ امت بخشی جائے. یا اللہ، کیا اب بھی غلامان مصطفیٰ پر جہنم سرد نہیں ہوگا؟ ان کے حق میں، غلامان مصطفیٰ کے حق میں یہ ایک مطلب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بس مولا ان کی شفاعت قبول ہو جائے. اور اس طرح مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رونا اللہ کے خوف سے. تو ہم سب کو بھی رونا چاہیے کہ ہمارے بارے میں تو وہ تو انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، ہم معصوم تو ہیں نہیں. گناہ تو ہم سے بہت ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کارنامے ہیں. اس لیے مطلب ڈرتا رہے. توبہ کر لی، اب بے فکر نہ ہو جائے کہ اب خلاص توبہ تو کر لی ہے، کتنی بار توبہ کروں، عمر بھر توبہ کرتا رہے. تو اس لیے ہر گناہ سے ڈرتا رہے بندہ. گناہ ہو گیا تو توبہ کرتا رہے، مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے گا توبہ کر لی اب کیا ہے. نہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کسی کو اپنے بارے میں معلوم نہیں. جو یہ سمجھتے ہیں میں اب نیک بن گیا ہوں، اب میں لائن پہ آ گیا ہوں، بہت مشکل ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک قرآنی آیت ہے کہ آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. قیامت کے دن مجرموں اور غیر مجرم الگ کیے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا اپنی اولاد میں سے 999 یعنی 1000 میں سے 999 مجرموں کو الگ کر دو. ہے نا کلیجہ پھاڑ معاملہ. 1000 میں سے 999 یعنی 1000 میں ایک ہوگا جو مجرم نہیں ہے، اس کو الگ کیا گیا. یہ صحیح ہے. باقی ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے تو کون سا جرم ہے جو ہم نے چھوڑا ہے. تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا، اس سے مطلب کوئی ہے نہیں، راہ فرار ہے نہیں. اللہ کی رحمت پر نظر ہے، اپنے کرم سے بخش دے. باقی تو جس کا حساب ہوا وہ پھنسا. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جز، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یوں سمجھے کہ میرے سنت کے مدنی گلدستے جو نا مضمون کا عطر ہوتے ہیں سبحان اللہ. اور بہت کچھ جمع ہو جاتا ہے. ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے ہاں بولے جانے والے الفاظ اور گانے بازے، ان میں صحیح. کفریہ اشعار اور کفریہ جملے بڑے عجیب و غریب قسم کے اور ایک تعداد میں ہوتے ہیں. علمان والحفیظ. تو اس کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ گانے باجے کے 35 کفریہ اشعار، اور یہ اشعار کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میں بھی ہیں، اور دوسرا یہی کتاب صحیح. یہ پڑھی ہونی چاہیے اور اسے علماء سے سمجھنا چاہیے، پڑھ کر اچھا. سمجھے.
آپ کا جدول ہونا چاہیے، آپ پڑھیں اور اس کو پوائنٹ لکھیں. آپ کے چھٹی والے دن 1-8 گھنٹے جن شہروں کو سہولت ہے وہ جا کر، جیسے اتوار میں بھی کئی شہروں میں، اکثر شہر جہاں موجود ہیں دارالافطار سنت وہاں اتوار کو بھی کھلے ہوتے ہیں، تو آپ 1-8 گھنٹہ اپنے جدول میں رکھیں، وہاں جا کر ان سے یہ باتیں سمجھیں، پوچھیں. دوسرا، دعا بھی کرے بندہ اور کچھ اوراد و وظائف کا بھی سلسلہ رکھے. امیر علیہ سنت نے اوراد و وظائف بھی دیے. شجرہ قادریہ کے اندر بھی جو اوراد ایمان کی حفاظت کے موجود ہیں. میں صرف ایک وظیفے کی طرف توجہ دلاؤں گا. رات کو سوتے وقت نہ، جب بس اب سو رہے، بات نہیں کرنی کسی سے، تو آپ سورہ کافرون، یہ پوری سورت، یہ پڑھ کر آپ سویا کریں. یہ وظیفہ ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کے دل میں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا خوف ہونا چاہیے. دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین، جو عاشقان رسول اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں سب پر نظر رحمت فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی خفیہ تدبیر کا حقیقی خوف عطا فرما. الہ العالمین ہمیں آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا. الہ العالمین ہم سب پر نظر رحمت فرما. الہ العالمین ہمیں شیطان کے فریب سے، اس کے جالوں سے بچا. الہ العالمین ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما.